رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں اور مختلف تاجر اسلامی بھائیوں کے بزنس کمیونٹی کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج مفتی صاحب اور مجھے ان کے ساتھ شرف ملا ہے، ہم ایک خلیجی ملک میں مدنی قافلے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے حاضر ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کچھ بزنس مین اسلامی بھائی جمع ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ تاجر اسلامی بھائی ہیں، ان کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور آج جس موضوع کو ہم نے ہمارے ناظرین کے لیے بھی لیا ہے کہ بزنس کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے سرمایہ کی ضرورت، فائنانس کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے کاروبار کو ہر شخص ترقی دینا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ کاروباری مائنڈ رکھتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں، کاروباری رابطے ہوتے ہیں، بزنس کرنا جانتے ہیں، لیکن فائنانس نہیں ہوتا، سرمایہ نہیں ہوتا۔ اب ضرورت ہوتی ہے کسی سرمایہ دار کی، کسی ایسے پارٹنر کی کہ وہ کاروبار کے لیے پیسہ دے دے اور یہ شخص اپنی اس صلاحیتوں کے ذریعے ایک پارٹنرشپ کے ذریعے کام آگے بڑھائے۔ لیکن چونکہ علم کی کمی، علماء سے رابطے کی کمی کی بنا پر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کاروبار تو چل پڑتا ہے، لیکن یہ چیک نہیں کیا جاتا کہ یہ پارٹنرشپ، یہ سرمایہ جو کاروبار میں آیا، یہ صحیح طریقے سے آیا، ہماری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپس میں طے ہوئی کیا وہ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو آج اسپیشلی ہم نے اس ٹاپک کو لیا ہے کہ ایک کاروبار کرنے والے اگر دو شخص ہیں، دو پارٹنر ہیں یا کچھ ادارے ہیں، مل جل کر اگر کچھ کام کر رہے ہیں، کسی کا سرمایہ ہے، کسی کی محنت ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو آج انشاءاللہ تاجر اسلامی بھائیوں سے سوالات لیں گے، مختلف صورتیں بھی ڈسکس ہوں گی، اور انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں آپ کو وہ صحیح طریقے، وہ جائز طریقے، وہ سولوشن بتانے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ اپنے کاروبار میں کوئی سرمایہ ان کرنا چاہتے ہیں، کوئی فائنانس ان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو سلسلے میں اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر دنیا بھر کے کاروبار کرنے والے بزنس مین مجھے دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے سلسلے میں آخر تک شامل رہیے گا، اللہ نے چاہا بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ مفتی صاحب اس سے پہلے کہ سوالات کی طرف آئیں، ماشاءاللہ کہ آپ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ بزنس کمیونٹی سے مل رہے ہیں، ان کی کئی جگہوں پر آفیسز پہ آپ کا جانا ہوا ہے، تو یہ سفر اور اس طرح تاجروں کے پاس جانا، بزنس کمیونٹی کے پاس جانا، آپ کا کام تو جامعہ افتاء، تو کیا اس کے پیچھے آپ کے ذہن میں نیتیں اور اس بارے میں کیوں تشریف لائے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ماشاءاللہ، تجارت کی بہت عمدہ ان میں معرفت تھی، جب بھی تاجر تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی تھے، ان کی جو فیلڈ تھی وہ قضا تھی، ٹھیک ہے، اور قاضی عام طور پر پبلک لائف میں کماتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں وہ بزنس اور تجارت کے ساتھ ایک زیادہ خصوصیت رکھتے تھے۔ اچھا، ایک تو وجہ یہ کہ ان تینوں ائمہ میں سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ آداب کسب پر ایک مستقل کتاب لکھی کہ تجارت کے آداب، تجارت کی اہمیت، یعنی یہ توکل نہیں ہے کہ آپ تجارت نہ کریں، توکل یہ ہے کہ آپ کسب کریں، اپنے اسباب پر بھروسہ کریں، پھر اس کے فضائل، اور بڑی عمدہ کتاب ہے۔ صحیح۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تو ایک اس فیلڈ میں کتاب لکھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ زہد پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بیو میں کتاب لکھ دی ہے، وہ کافی ہے۔ اللہ اللہ۔
دوسرا یہ کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ تاجروں کے پاس جایا کرتے تھے، مارکیٹ میں جایا کرتے تھے، ان کی عرف اور عادت دیکھا کرتے تھے، انہیں مطلب کہ وہ کیا چیز استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سیگے ہوتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی معلومات کے لیے آپ مارکیٹ میں جایا کرتے تھے۔ میں ایک شخصی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے ایک بڑی اچھی بات لکھی اس کے پس منظر میں کہ آپ جس مارکیٹ میں جائیں اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ صحیح، کوئی کیرا بولی ہو گئی، ٹن ہونے کو بولی ہو گئی، کیرا ہوتا ہے، کوئی کیا اصطلاح استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا اصطلاح استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان مارکیٹوں کی معرفت اور ان لوگوں کے جو احوال ہیں اس کا جاننا علماء کے لیے مطلب کہ ضروری ہے، کفایت کی حد تک ضروری ہے۔ کچھ علماء جانتے ہیں تو ان سے مسائل پوچھے جائیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کے پاس بہت سارے سوالات تھے ماشاءاللہ، اپنی فیلڈز کے حوالے سے، اپنی تجارت کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، تو ان کے سوالات کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ خدمت کا موقع ملا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ نت نئے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کاروبار ہے، تنوع ہے، اور تاکہ کھل کر اس پوری فیلڈ کو دیکھنے کا موقع ملے۔ ماشاءاللہ، ہمارا کام پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، اللہ اللہ، اور ساتھ میں افتاء ہے۔ تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پریکٹس میں نہیں ہوتی، لیکن مشاہدہ اگر کر لیا جائے تو پڑھاتے ہوئے، مثالیں دیتے ہوئے، جیسے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، قدیم کتابوں میں، سودا ہونے سے پہلے یہ طے ہونا ضروری ہے کہ جس کرنسی کا آپ نام لے رہے ہیں وہ کون سی کرنسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں سارے جو سودے ہیں وہ روپے کے بدلے ہی ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن اس شہر میں ممکن ہے کہ سارے سودے اس طرح نہ ہوتے ہوں، جی، ایک بڑی تعداد ہے وہ ڈالرز کے عوض ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد درہم کے عوض ہوتے ہوں گے۔ تو ایسے شہر کے اندر یہ مسئلہ متحقق ہو جاتا ہے کہ آپ سودا کرنے سے پہلے کلیئر کریں کہ یہ کرنسی کون سی ہے، 1 لاکھ کون سے 1 لاکھ، ڈالر، ریال، پاکستانی کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انہی شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں آپ کی بات سے ایک سوال نکلتا ہے کہ کئی ملکوں میں ایسے، عرب شریف میں بھی ایسا محسوس ہوا اور یہاں بہت زیادہ ہے، خلیجی ملکوں میں، کہ یہاں چونکہ پاکستانی کافی بڑی تعداد میں ہیں، انڈین کافی بڑی تعداد میں، تو پاکستان اور انڈیا میں روپیہ چلتا ہے، تو چاہے وہ درہم میں کام کر رہے ہوں چاہے وہ ریال میں کر رہے ہوں، کتنے کا ہے بھائی؟ 10 روپے کا ہے، کتنے ہوئے؟ 100 روپے ہوئے۔ اب کہاں روپے اور مراد یہاں درہم ہے، کیونکہ یہ روپے تو چلتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ والا جو مسئلہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہاں، لفظ تو یہ روپے ہی کا بول رہے ہیں جی، اور دے درہم رہے ہیں جی، اور اگر وہ سامنے والا روپیہ نکال کر دے دے تو لڑائی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ لوگوں کی زبان پر روپیہ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی جب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم تو عربی چند دن کے لیے آئے ہیں، تو وہ روپے کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا العبرۃ للمعانی لا للالفاظ والمبانی، یعنی اعتبار جو ہے وہ معنی کا ہے، الفاظوں کا نہیں ہے۔ جو مفہوم سمجھ آ رہا ہے سامنے والے، جی ہاں، اس پر دار و مدار۔ تو الفاظ روپے کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ روپیہ نہیں مراد ہے بلکہ درہم مراد ہے۔ اور آپ نے جو تمہیدی گفتگو میں بات کی، مدنی چینل کے ناظرین جو پابندی کے ساتھ احکام تجارت سلسلہ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے فیلڈ ہماری تبدیل ہوتی گئی، کبھی مچھروں کے پاس گئے، کبھی سناروں کے ہمارے سلسلہ کیا، کبھی گائے منڈی، تو کبھی دودھ والوں کے، تو واقعی ان کی ٹرمینالوجیز، ان کے الفاظ، ان کے سودوں کے طریقے، ان کی بولی ڈن کہنے کا طریقہ۔ میں یہاں ہمارے ناظرین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، دنیا کا لوگ سفر کرتے ہیں اور بالخصوص مارکیٹ کا سفر 2 ہی وجہ سے زیادہ کیا جاتا ہے، یا تو اپنا بزنس بڑھانے کے لیے یا شاپنگ کرنے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دارالافتاء کے ہمارے مفتی صاحب نے اپنے ملک سے باہر سفر کیا، مارکیٹوں کا بھی دورہ کیا، لیکن کتنی اچھی نیت کہ تاجروں کے مسائل، ان سے پہلے تو ان کے مسائل سمجھے جائیں کہ کس طرح کے مسائل ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بزنس کس طرح ہو رہا ہے، پھر اس کے سولوشن امت کو دیے جائیں۔ تو یہی اچھی نیتیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے مبلغین کو ماشاءاللہ ہمارے دارالافتاء کے اسلام بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح آگے بڑھ کر کام کرتے، تو ہمیں بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف دنیا کا سفر ایک بہت بڑا اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ٹوریزم ہوتا ہے، دنیا کے ملکوں کو دیکھنے کا شوق، ایک ٹریول کا شوق، مگر مدنی قافلوں میں دیوان اسلامی بھائی سفر کر کے
دنیا بھر کے ذمہ داران سفر کرتے ہیں اور ان کا مقصد وہ ممالک کی سیر کرنا نہیں بلکہ وہاں کے اسلامی بھائیوں تک نیکی کی دعوت پہنچانا ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. آج تک سفر بہت سارے کیے ہوں گے لیکن اب مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کر کے مزید سنتوں کی خدمت آگے بڑھ کر کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. مفتی صاحب سوالات تو میرے ذہن میں بھی بہت سارے ہیں لیکن چونکہ آج ہم ایک ملک میں ہیں, یہاں کے تاجر اسلامی بھائی بھی ہیں, تو اگر انہی سے کچھ سوالات لیے جائیں انشاءاللہ. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ سے ہم سوالات نہیں لیں گے, آپ کی کالز بھی نہیں ہوں گی, لیکن ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی نیتیں ان کی بھی یہی یقیناً کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوالات ہو سکتے ہیں آ رہے ہوں, تو انشاءاللہ آپ تک اس کا جواب بھی پہنچایا جائے. آئیے سب سے پہلے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سرفراز انصاری, میں خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر یا دنیا جہان میں کچھ پروفیشنل جو کہ بزنس کو جانتے ہیں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ شیئرس اور بانڈس کے کاروبار ہو, اس حوالے سے وہ پروفیشنل نالج رکھتے ہیں. تو یہاں پر ایک فنڈ میوچل فنڈس کے نام سے بنائے جاتے ہیں جس میں لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ کاروبار کر کے ان کے پیسے کو مینیج کرتے ہیں. اس میں جب یہ پیسہ ریسیو کرتے ہیں, اسے لیتے ہیں, تو اس میں ایک باقاعدہ کمپنی بنائی جاتی ہے اور کمپنی بنانے کے ساتھ ساتھ ایک پروسپیکٹس بنتا ہے کہ یہ کمپنی کیا کیا یا یہ فنڈ کیا کیا کام کرے گا, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ شیئر کا کاروبار ہو, چاہے بانڈس کا ہو یا کوئی اور بزنس ہو. اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فنڈ دیا جائے گا کمپنی کو, اس کے یونٹس بنا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ایک یونٹ $1 کا ہو, چاہے وہ $1,00,000 کا ہو, چاہے وہ $100 کا ہو. ان ڈالرز کی شروع میں ایک پار ویلیو ہوتی ہے. جیسے جیسے کاروبار میں فائدہ نقصان ہوتا ہے اس یونٹس کی ویلیو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کاروبار میں جو بھی فنڈز ایک پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مینجمنٹ اپنی ایک فیس مقرر کرتی ہے کہ چاہے وہ 1% فیس لے گی, 1.5% فیس لے گی یا 2% فیس لے گی. چاہے کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے چاہے نقصان ہوتا ہے, جتنے بھی اس پرٹیکولر تاریخ کے اوپر یعنی ہر مہینے جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کر لی جاتی ہے کہ ہماری بیلنس شیٹ کیا ہے. اس بیلنس شیٹ کی بنیاد پر جو بھی کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی مینجمنٹ فی لے لی جاتی ہے. اور پھر انہیں یونٹس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ایک پرائز نکالی جاتی ہے کہ اب یہ پار ویلیو $1 کی رہی ہے یا یہ 99 سینٹس کی ہوئی ہے یا یہ $1.5 کی ہوئی ہے. اس بنیاد پر جو ہے وہ پرائیویٹلی اس کی پرچیز سیل بھی ہوتی ہے. کوئی چاہے تو اس کو اپنا جو ہے وہ حصہ ختم کر بھی سکتا ہے, چاہے مزید اس میں انویسٹ بھی کر سکتا ہے. اس حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہ اس طرح کے کاروبار میں کیا انویسٹ کرنا چاہیے اور یہ جو مینجمنٹ فی لیتے ہیں وہ مینجمنٹ فی لینا ان کا درست ہے, اور اگر یہ کاروبار چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو اس بارے میں کیا مطلب جو ہے وہ کسی شخص کو انویسٹ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہ کاروبار کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں معلومات یا اس کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے کچھ شرعی رہنمائی عطا فرمائیں. اچھا, دیکھیے جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ لوگوں کا سرمایہ لے کر مینجمنٹ فیس لینے کی بنیاد پر انویسٹ کرنا اور نفع و نقصان کو لوگوں پر چھوڑ دینا, یہی فارمولہ ہوا. جو کمپنی خدمات انجام دے رہی ہے وہ مینجمنٹ فیس لے رہی ہے, اس کی ذریعہ آمدنی کا یہی ذریعہ ہے, ذریعہ آمدنی کا سبب یہی ہے, اور جو لوگوں کا انویسٹ کرے گی اس کے نفع و نقصان کے لوگ ذمہ دار ہوں گے. لوگوں کے رقوم کو انویسٹ مطلب پکڑ کر انویسٹ کرنا, اس کا اصل طریقہ تو مداربت تھا. مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ ہوتا ہے, ایک سے زیادہ افراد کا سرمایہ ہوتا ہے, اور ایک شخص ورکر ہوتا ہے. وہ ورکر جو ہے وہ خدمات انجام دیتا ہے, کاروبار کرتا ہے, کام کرتا ہے. لیکن فی زمانہ ایک نئی صورت سامنے آئی ہے جسے وکالہ فیس بھی کہا جاتا ہے, کہ وکالہ کی بنیاد پر سروسز انجام دی جاتی ہیں. اس حد تک تو یہ کام درست ہے کہ مداربت کے بجائے ایک شخص اپنی کمیشن لے کر لوگوں کی انویسٹ کرے اور کروائے, اس کا حساب لوگوں کو دے. وہ وکالہ فیس لے سکتا ہے, رکھ سکتا ہے, اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ سارا کاروبار ہے. یہ پیسے جہاں انویسٹ کریں گے وہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے نا, وہ سارا کاروبار ہے. تو کاروبار کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کاروبار جائز بنیادوں پر ہو رہا ہے یا ناجائز بنیادوں پر ہو رہا ہے.
مثال کے طور پر وہ کمپنی لے کر پیسہ نائٹ کلب میں لگاتی ہے، شراب خانے میں لگاتی ہے، یا ان طریقوں سے انویسٹ کرتی ہے کہ شریعت نے جن طریقوں کے انویسٹ سے روکا ہے، اور وسیع بنیادوں پر اگر یہ کام ہو رہا ہے تو علماء کی زیر سرپرستی تو نہیں ہو رہا ہوگا. بعض ادارے علماء کی زیر سرپرستی بھی کرواتے ہیں. تو اگر وہ کاروبار درست طریقے سے ہو رہا ہے، مطلب ایک ہے کاروبار کس چیز میں، حلال کام میں یا حرام کام میں، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو جو بھی شخص انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے علماء سے رہنمائی لے، کاروبار کی ڈیٹیل حاصل کرے کہ یہ کتنی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان کمپنیوں کی بیس کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، پھر ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں پر اصل جواب مبنی ہے. یہ دونوں چیزیں کلیئر ہوں گی تو یہ کام حلال ہوگا، ورنہ اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس سوال کے اندر مطلب 3 سوالات تھے. جی. ایک سوال جب آپ نے عطا فرما دیا کہ جو وکالہ فیس یا مینجمنٹ چارجز ہیں اس کا تصور درست ہے، وہ اس کا تصور درست ہے، اس کو چیک مزید کیا جائے اس کمپنی جس کی کس طرح اگر یہ درست کام کریں اور درست طریقے سے کریں ٹھیک ہے تو یہ وکالہ فیس لینا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہو گیا کہ وہ کمپنی کہاں ہمارے پیسے کو کہاں لگائے گی. ہم صرف یہ نہ دیکھ لیں کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں تو ہم خوش ہو جائیں کہ ہمیں نفع مل رہا ہے. تو اب جہاں بھی کاروبار میں پیسہ لگائیں، یعنی ایک اصول بھی آپ کے ذریعے میں مل رہا ہے، اس کو میں غلط ہوں تو کریکٹ کیجیے گا، کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھی کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو صرف اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ یار یہ بڑا اچھا منافع دے رہا ہے، میرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، کن کاروبار میں لگ رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور پھر علماء سے رجوع کر کے چیک کر لینا چاہیے کہ وہ شرعی کام، شرعی تقاضوں کے مطابق بزنس ہو رہا ہے کہ نہیں. تیسرا ان کا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ آپ نے جتنے پیسے لگائے اتنے انہوں نے آپ کو ایک طرح سے اس کمپنی کے شیئر دے دیے، کیونکہ یہ مثال کے طور پہ 1 ارب روپے کی چیزیں لے لی انہوں نے اور لوگوں سے کروڑ روپے لے لیے، تو سب کو شیئر دے دیے. اب شیئر کی ایک قیمت مقرر ہو گئی، جیسے جیسے وہ بزنس بڑھتا گیا ان کے اس شیئر کی قیمت بھی بڑھتی گئی. بزنس یا پراپرٹی یا جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ نیچے آیا تو شیئر کی قیمت بھی نیچے آ گئی. تو اب وہ جو بندہ جس نے انویسٹمنٹ کی تھی اب اس کو پارٹنر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کاروبار ختم کر رہا ہوں. وہ اپنے انہی شیئر کو جب دیکھا کہ پیسے بڑھ گئے تو کچھ شیئر بیچ دے، سارے ہی بیچ دے، ختم کر دے یا اور خرید لے. تو اس طرح کا یہ تیسرا جو سوال ہے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جو عام شیئرز ہوتے ہیں یہ صورتحال سے ذرا مختلف ہے. دیکھا جائے گا کہ شیئرز کی بنیاد کیا ہے. پیسے پتہ چلا کہ جناب اس کمپنی نے لے کر سارے سود پر دے دیے، وہ تو ٹھیک ہے، اور اس نے انویسٹ کیا ہی نہیں ہے. جب انویسٹ ہی نہیں ہوا، کوئی اثاثہ جات نہیں بنے، پراپرٹی نہیں خریدی گئی، وہ کسی صورت میں موجود ہی نہیں ہے پیسے، ٹھیک ہے، تو پھر شیئرز کس چیز کے بنے؟ ٹھیک ہے، شیئرز بنتے ہیں کہ ملکیت جناب اس تمام کام کی اتنی مالیت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ملکیت تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس اور ہر ایک کے جو پیسے تھے اس کے مطابق اس کو یونٹ مل گئے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے. جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوگی کہ وہ پیسوں کا استعمال کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بنیاد اور اساس اور خارج میں موجود ہے یا نہیں ہے. جی کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹھیک ہے کس میں کاروبار کہاں انویسٹ کریں گے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو صورتحال علم دین کی کمی کی وجہ سے تو ایک دنیا دار کے طور پہ وہ کس انداز میں کر رہے ہیں یہ تو شیئر ہولڈرز یا یونٹ ہولڈرز کو نہیں بتا پاتے نا کہ ہم شرعی حلال طریقے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ پراپرٹی اگر خرید بھی رہا ہے، اگر پراپرٹی کس انداز میں خرید رہا ہے وہ چاہے وہ شرعی طریقہ ہے یا نہیں ہے اس کو تو وہ اس یونٹ ہولڈرز کو نہیں بتانے کا مجال ہے. یہ تو بتا دے گا ٹھیک ہے ہم پراپرٹی میں آپ کے پیسے لگائیں گے، لیکن اس پراپرٹی کو کس انداز میں خریدیں ہیں، کیا ہمارا سودا ہوگا. پراپرٹی کے 2 انداز، ایک ناجائز طریقہ ہے ایک جائز طریقہ ہے. تو جب تک یہ بات طے نہیں ہوتا تو یہ معاملہ مشکوک ہے، یہ معاملہ مشکوک ہے، اور ایسے مشکوک معاملے کی طرف جانا سمجھداری نہیں. یعنی اب مفتی صاحب اس کو ہم یوں کمپائل کرتے ہیں اس سوال کو، جیسے ہمارے سرفراز بھائی نے سوال کیا کہ ایسے کسی بھی ادارے میں پیسے لگانے سے پہلے جیسا کوئی بھی ایسی کمپنی ہے کہ ہمیں وہ نفع بھی دکھا رہی ہے کہ ہم آپ کے پیسے بزنس میں انویسٹ کریں گے، تو اس کے پورے طریقہ کار کو کسی بھی سنی عالم دین سے، دارالافتاء سے رجوع کر کے مفتی صاحب سے چیک کروا لیا جائے، اپنی عقل سے اس کو آگے نہ بڑھا جائے کہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں آ سکتی ہیں. تیسری چیز بھی ہے خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ پاکستان میں سادہ لوہی زیادہ ہے. ڈبی کمپنیاں آ جاتی ہیں اور ڈبل شاہ کے بجائے ٹرپل شاہ بن جاتی ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے اتنا انویسٹ دے رہی ہوتی ہیں، اتنا ہم آپ کو اتنا نفع دیں گے، 6 مہینے کے بعد غائب. بالکل ایسے وہ ہمارے پیسے سے نفع دے رہی ہوتی ہے. پنجاب میں، سندھ میں، کئی مطلب کہ مختلف جگہوں پر ایسی کمپنیاں آئیں. ابھی پچھلے دنوں ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا
اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اربوں روپے لے کر فرار ہو گئے. مرزا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں تو ایک کافی بڑی شخصیت تھے, وہ ملنے آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مدنی چینل پر بھی آپ ناظرین کو سمجھائیں, بالخصوص پاکستان کے انٹیریئر کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے پنجاب میں ہی ایک شہر کا نام بھی بتایا انہوں نے, کہ انہوں نے ایک مہینے پر 1 لاکھ روپے پہ 4,000 روپے دینے کا سلسلہ شروع کیا. تو اور اس کے بعد اگر کوئی صاحب کسی کو لے کر آ جائیں گے تو ان کو تو 4,000 ملے گا, جو لانے والا ہے اس کو 1,000 روپے الگ ملے گا. تو اس طرح ترکیب بنی کہ لوگوں نے گھر بیچے, بچیوں کے زیور بیچے. رکشہ ڈرائیور نے سوچا کہ میں مہینے کے 5 یا 6,000 روپے کماتا ہوں, 2 لاکھ کا رکشہ بیچ دوں گا, میرے 8,000 روپے مہینہ بن جائیں گے. ٹیکسی ڈرائیوروں نے ٹیکسی بیچی, اور اس طرح لوگ اپنے اپنے خاندان والوں کو پکڑ کر لائے. یہاں تک بتایا لوگوں نے گھر بیچ دیے کہ ہم کرائے پہ رہ جائیں گے, 5,000 روپے کا کرائے پہ گھر مل جائے گا, یہ گھر 10 لاکھ کا بک جائے گا, 40,000 روپے مہینہ مل جائے گا. تو آسان کمانے کی طرف فوراً پیسہ آ جائے. اور اچھا پھر وہاں یہ بھی مشہور تھا کہ ہم جناب وہ کسی جو ہے وہ مذہبی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے پاس فتوے بھی موجود ہیں, بس صرف پیسے دے جائیں آپ, ہم آپ کا پیسہ انویسٹ کریں گے, ہر مہینے 4,000 آپ آ کے لے جائیں. اور آہستہ آہستہ اتنی بڑی اماؤنٹ جمع ہو گئی کہ وہی آپ والی بات ہے کہ کروڑوں اربوں روپے پھر کتنے ہارٹ فیل ہوتے ہیں, کتنے بچیوں کی شادیوں کا جہیز ختم ہو جاتا ہے. تو آج چونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں اور ہمارا فائنینشیل ہی ٹاپک ہے, تو اس طرح آسان روزی کمانے کے چکر میں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اب اس مقام پر دیکھیے, تینوں جو باتیں ہم نے بیان کی, 3 باتیں, تینوں کا خیال نہیں رکھا گیا. لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کام میں لگا رہے ہیں, یہ نہیں سوچا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. رہی فتوے کی بات, تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں, کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ مفتی لکھ کر دیتا ہے بالکل حلال ہے, کیوں نہیں حلال ہے. سادہ لوگوں کو وہ دکھا دیتے ہیں کہ ہمارا فتویٰ لیا ہوا, قسمیں کھا دیں گے, لگا دیں گے. لوگوں کو کیا پتا, نہ ہر ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے. اور جب وہ کام تیزی میں آ جاتا ہے تو وہ طریقے سے بات بھی نہیں کرتے. تو جب کرنا ہے تو کرے, ورنہ جاؤ. تیسری بات, اگرچہ کہ اس کا تقاضا شریعت نے نہیں کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی کی حیثیت کیا ہے, وہ اتنا زیادہ نفع کیسے دے رہی ہے, لیکن جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں فراڈ کے, دھوکے کے, تو اس کی بنیاد پر جو کمپنی اس طریقے سے لوگوں سے انویسٹ لیتی ہے, قانونی طور پر پاکستان کے اندر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اس سے اجازت لینا ایسی کمپنیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ از خود یہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ چیک کیا جانا بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کا لائسنس ہے یا نہیں ہے. کل کو یہ فرار ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے, تو کس کو پکڑا جائے گا. تو ایسے مقام پر سادہ لوہی مطلب کہ درست نہیں ہے. سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے, اور ایک مسلمان جو ہے وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا. تو دیکھ بھال کر اقدامات کیے جائیں. جب شرعی حوالے سے مطمئن ہو جائے, اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کمپنی کی ساخت کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ احتیاط کریں گے. ہماری بھی نیت یہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا نقصان نہ ہو. کوشش کریں کہ خود اپنا بزنس کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اپنے پیسے کو اپنے ساتھ رکھ کر کچھ کاروبار کریں, لیکن اگر کسی کو دینا ہی ہے تو جیسے مفتی صاحب نے طریقہ بتایا, شرعی تقاضے بھی چیک کریں, اس کی اپنی پوزیشن بھی دیکھیں. بعض لوگ اپنی ساری جمع پونجی کسی کو دے دیتے ہیں اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اشرف اختاری. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کاروبار میں اگر کسی کو پیسہ انویسٹ کرانے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس میں باقاعدہ شراکت کا اظہار نہیں کیا جاتا, بلکہ ایک لم سم نفع اسے دے دیا جاتا ہے اس پیسے کے عوض جو کہ انویسٹمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے. تو آیا اس طرح کا نفع دینا اور اس طرح کا نفع لینا کیسا ہے؟ تو اسی سے دوسرا سوال کہ اگر کوئی شخص اگر وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ اس انویسٹمنٹ کے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جو وہ انویسٹمنٹ اس کے کاروبار میں کر رہا ہے, اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے کہ میں آپ کو اپنا پیسہ دے رہا ہوں, اس کے عوض مجھے آپ منافع دیں گے, تو ان کی کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں. یہ مطلب یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب ویسے تو آسان طریقہ یہ تھا کہ کاروبار میں پارٹنر بنا لیا جاتا, لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب اب میں کاروبار میں پارٹنر بناؤں گا, محنت ساری میری, پلان سارا میرا, بزنس مجھے پتا ہے کیسے کرنا ہے. پارٹنر بنا لے تو سارا نفع تو آدھا اس کو دینا پڑ جائے گا, تو کچھ اسی سے تھوڑا بہت اس کو دے دوں, باقی سارا مجھے مل جائے. تو بزنس میں راز بھی نہ کھلے
اور صرف اس کو لم سم ایک نفع دے دیا جائے، کیا فرماتے ہیں؟ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جی، مثال کے طور پر یہ کمپنی مقروض ہے ہوں، اور اسے پیسے کی ضرورت ہے صحیح، کہ اپنا قرضہ اتار سکے، صحیح، تو اس سے لے گا اور وہاں قرضہ اتار دے گا، صحیح، اپنی جو اس کی روٹین جاری ہے وہ جاری رہے گی، صحیح، کمپنی جو ہے کسی قسم کے کرائسس میں نہیں آئے گی۔ اب جو اس کو روٹین میں نفع ہو رہا تھا اس کے اپنے پیسوں سے، جی، یہ انہی پیسوں سے تھوڑا بہت نکال کر اس کو دیتا رہے بالکل گا۔ ایسا ہے، بالکل، اور بھی وجوہات ہیں، مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ کاروباری راز یہ بتانا نہیں چاہتا، ہوں، دوسرا یہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ کرائسس ہیں اور قرضہ اتار دیا اس نے، تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کام رننگ میں ہوتا ہے، ایک سپر مارکیٹ ہے بہت بڑی، اس میں ہزاروں آئٹم ہیں، اب یہ حساب لگانا ہی نہیں چاہتا، مطلب کہ یہ کیوں بک بنائے اور ہر آسان چیز ہوتا بھی نہیں، مطلب ہر آسان چیز ہوتا کا ہے۔ حساب کرے اور پھر جناب اس کو بتائے کہ اتنا پیسہ ہمارا لگا تھا اور جناب اس میں اتنے کا نفع ہوا، اتنے کی سیل ہوئی، یہ بچت ہوئی، یہ ہم دونوں کا، اس کے لیے ذہنی طور پر لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ مختلف عوامل ہیں کہ پیسہ اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا اور لم سم نفع دے دیا۔ فتح القدیر میں اس طرح کی جو صورتیں ہیں اس کے متعلق لکھا گیا کہ یہ شرکت تو نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں قرضہ لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرضے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شرکت یہ ہوتی ہے کہ دو افراد مل کر پیسہ ملائیں، وہ پیسہ صرف ہو، اس سے جو کام کرنا اس میں صرف ہو، پھر اس سے تجارت ہو، تجارت ہونے کے بعد کام آگے بڑھے، گروتھ ہو، اضافہ ہو، اس اضافے کا نام نفع ہے۔ صحیح، تو اس کے اندر دونوں کا پیسہ ہی نہیں ملا، آلریڈی پہلے سے پیسہ شامل تھا، اسی سے سارا کام ہو رہا ہے، تو شراکت حقیقی معنوں میں ہوئی ہی نہیں، یہ پیسہ قرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور اب اس پر جو لم سم نفع دیا جا رہا ہے، کبھی کم دے دیا، کبھی زیادہ دے دیا، وہ نفع حلال نہیں ہے۔ ایسے مواقع پر شریعت مطہرہ نے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر مختصر سطح پر انویسٹ لینا چاہتے ہیں، ایک تو یہ نہیں کہ کمپنی کا حجم ہے 1 ارب روپیہ اور اسے 1 ارب روپیہ اور چاہیے، تو یہاں تو سب چیز وہ شو کرے گا اور بہت بڑا پارٹنر اس کو چاہیے، تو حقیقی بنیادوں پر یہ شراکت کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ اسے 1 لاکھ روپے چاہیے، 5 لاکھ روپے چاہیے، اس کا کام کروڑوں کا ہو رہا ہے۔ تو ایسے طریقے موجود ہیں جنہیں اختیار کر کر سود سے بچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا طریقہ، کہ اس شخص کو کوئی مشینری خریدنی ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اس کی ایک لاٹ آنی ہے، یہ خریدنا چاہتا ہے، کنٹینر آ رہا ہے، کنٹینر خریدنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ دوسرے کو آفر کر دے کہ یار یہ تم خرید لو، اتنے کی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، تم خرید لو گے، میں تم سے اتنا نفع رکھ کر خرید لوں گا، ایک وعدہ کر لے، اس سے وعدہ کر لے۔ ٹھیک ہے، وہ شخص خرید لے، خود خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لے لے، قبضے میں لینے کے بعد اس کو بیچ دے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ صورت۔ دوسری صورت یہ نہیں چاہتا کہ وہ مارکیٹ دیکھے، اس پارٹی تک پہنچے، ریٹ پتہ چل جائے، ریٹ تو خیر اور چیز ہے، اگلا کنٹینر خود ہی منگا لے، پارٹی کم از کم ٹھیک ہے، پتہ نہ چلے، تو اس کی یہ صورت ہے کہ یہ اس شخص کا وکیل بن جائے، ٹھیک ہے، خود ہی بن جائے، کہ میں تمہاری بنیاد پر ایک چیز خریدوں گا، ٹھیک ہے، اپنے قبضے میں لوں گا، پھر نیکسٹ دوسری ڈیل ہوگی ہماری، ٹھیک ہے، میں یہ چیز خود خرید لوں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں قیمت تو بتانی پڑے گی ٹھیک ہے، کہ یہ چیز پہلے میں اتنے میں تمہارے لیے خریدوں گا جی اور پھر میں اتنے میں خرید لوں گا، جی ہاں، لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ بے تو نہیں ہوئی ہے، پھر ڈیل دوبارہ کرنی پڑے گی، دوبارہ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اس شخص کا وکیل بن کر اس پارٹی سے سارے معاملات طے کر لے، ٹھیک ہے، اس کے ویئر ہاؤس میں مال آ گیا، بحیثیت وکیل اس کا قبضہ ہو گیا، اس کا قبضہ اصل انویسٹر کا قبضہ ہو گیا، اس کے بعد یہ اب اس سے نئی ڈیل کر لے ٹھیک ہے، کہ بھی اتنے کا مال میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد یہ میں نے قبضہ کر لیا اس پر، میری کسٹڈی میں آ گیا ہے، میری کسٹڈی میں آنا تمہاری کسٹڈی میں آنا ہے، اب یہ مال مجھے بیچ دو، ٹھیک ہے، یہ طریقہ مرابحہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ اصل جو قیمت ہے وہ اس کو بتانی پڑے گی، جیسے وہ خود جا کر خرید رہا ہے تو اس کو بتانی پڑے گی میں نے اتنے کا خریدا، اتنے کا آپ کو بیچا،
ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. اس طریقے پر اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو پھر میں آگے چلوں. یہ جو ابھی آپ نے طریقہ بتایا معاوضہ جسے کہا جاتا ہے, یہ جو پہلا سودا کہ اس نے اپنا وکیل مقرر کیا اور جا کے اس وکیل نے سودا کیا, ایک سودا ہو گیا. اب یہی شخص اسی سودے کو جو پہلے اس کا وکیل تھا اسی مال کو دوبارہ سودا کر رہا ہے, تو شریعت میں کیا ایک سودے پہ دوسرا سودا کرنا جائز ہے؟ ایک عورت کسی کے نکاح میں کوئی شخص سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. طلاق دے دی جائے, عدت گزر جائے, پھر نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. تو پہلے سے ڈیل کی ہے ایک, وہ ڈیل جب تک رہی دوسرا سودا نہیں ہوا, جب وہ ڈیل ختم ہو گئی پھر دوسرا سودا ہو گیا. مفتی صاحب یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. اب یہ آپ نے کہا کہ وکیل بن جائے, تو ہو سکتا ہے ناظرین نے تو آج تک وکیل کورٹ کچہری میں ہی دیکھے ہوں گے, تو کیا کورٹ کا وکیل لانا پڑے گا اس کو وکیل بنانے کے لیے؟ ایک اور جگہ بھی جہاں وکیل دیکھا جاتا ہے, ہاں وہ تو گواہ نکاح کے جو ہے جی 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 اس میں وکیل نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں وکالت جو ہے اصل کہتے ہیں نیابت کو. ٹھیک ہے. قائم مقام شخص جو ہے وہ کام جا کر کرے, آپ خود ایک کام کریں یہ بھی آپ کو اختیار حاصل ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نمائندہ جا کر کرے, ایسی بھی صورتیں ہیں. کسی کو نمائندہ بنا دینا, عام طور پر پراپرٹی میں پاور آف اٹارنی دیتے ہیں ٹھیک کہ اپنے اختیارات اسے دے دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ سیٹ ہیں اور آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گاڑی خریدنی ہے, آپ کو اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہے, 100 کام کرنے ہیں, اپنے ملازمین کو بھیج کر آپ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ملازمین سارے کام آپ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ خریدیں گے تو وہ مالک نہیں بن جائیں گے, ٹھیک ہے. مالک آپ ہی بنیں گے, تو کیونکہ وہ آپ کے وکیل ہیں. صحیح. تو اسی بنیاد پر انویسٹر کو اگر یہ ان نہیں کرنا چاہتا, انویسٹر سے وکالت لے لے, انویسٹر کا نمائندہ بن کر وہ چیز خرید لے. ٹھیک. خریدنے کے بعد قبضہ کر لیا, یہ ڈیل مکمل ہو گئی. انویسٹر کا مال پہنچ گیا, اس نے قبضہ کر لیا, پیمنٹ کر دی. پیمنٹ ہو یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے. ادھار میں بھی تو خریداری ہو سکتی ہے. انویسٹر کا مال آ گیا وکیل کے قبضے میں, اب جو وکیل ہے وہ کہتا ہے یہی مال آپ مجھے اتنے ماہ کے ادھار. یہ انویسٹر ایک نئی ڈیل کر رہا ہے اس سے, اب یہاں یہ وکیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب خود ایک فریق اور پارٹی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پہلے وہ وکیل بن کر ڈیل کرے گا اور پھر ایک فریق بن کر ڈیل کرے گا, لیکن اگر کسی شخص نے مارکیٹ میں گیا, کوئی مال پسند آ گیا, کوئی مشینری پسند آ گئی, اس کی ڈیل کر لی, کیونکہ ڈیل کرنی پڑتی ہے, اب آیا انویسٹر کے پاس کہ میں نے سودا کر لیا ہے, اب آپ یہ لے لیں, میں آپ کے وکیل بن کے اس مال کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے کر لوں گا, تو یہ سودے پر سودا نہیں ہو جائے گا؟ اب وہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا جو ہم نے پہلے بیان کیا. ٹھیک ہے. مرابحہ والا طریقہ قابل عمل نہ رہا. جب پہلے ڈیل کر لی تو اب قابل عمل نہ, پہلے ڈیل کر لی, یہ مال تو اس کا اپنا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ آگے اس وقت تک بیچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ قبضہ نہیں کر لیتا اس مال پر. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہے رقم اور روپے کی ضرورت. ٹھیک ہے. یہ مال اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, سودا کر لیا ہے. اب ایک اور طریقہ ٹھیک ہے جو ہمارے فقہاء نے بیان فرمایا, اس طریقے کو دیکھتے ہوئے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی چیز خرید لے کسی سے, مثال کے طور پر سونار سے 2 بسکٹ خرید لے. ٹھیک ہے. سونے کے. ٹھیک ہے. ان کی مالیت ہے 20 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. 22 لاکھ روپے ادھار میں خرید لے. ٹھیک ہے. 2 دن کی ادھار ایک مثال ہے. 22 لاکھ روپے ادھار میں وہ بسکٹ خرید لیے اور مارکیٹ میں جا کر 20 کے بیچ دیے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا آئٹم ہے کہ جس پر پیسے نہیں ٹوٹتے. مطلب اس نے تو ادھار کی وجہ سے مہنگا خریدا ہے جی, ورنہ بسکٹ کو زیور تو ہے نہیں کہ اس میں سے نگ بھی مائنس ہو گیا اور موتی بھی مائنس ہو گیا, کچھ بھی مائنس نہیں ہوگا. تو یہ لے جا کر بازار میں بیچ دے, اس کے پاس 20 لاکھ روپے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ 20 لاکھ روپے اپنی پارٹی کو دے دے. تو اب جو اس سے ڈیل ہوئی تھی, اس کی کسی سے بھی اس نے بسکٹ خریدے, تو اس کو یہ جو بھی ان کی مدت تھی یہ 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے اس میں اپنے پیمنٹ کرتا رہے. ٹھیک ہے. اسے رقم کی ضرورت تھی, جو طریقہ ابھی میں نے عرض کیا اس طریقے سے اس کو رقم مل گئی. ٹھیک ہے. اور جس نے اصل جو ہے وہ اس کو رقم دی, جس بنیاد پر دی, وہ ایک کاروباری معاہدہ تھا. اس نے جو ہے سونا اس کو ادھار میں بیچا کرنسی کے عوض, کاغذی کرنسی کے عوض, تو یہ ادھار میں بیچنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر وہ پیسے لے گا اس سے, اور اس کو جو مارکیٹ میں بیچ کر پیسے حاصل ہوئے اس سے اپنا یہ کام چلا لے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سونا لے لیں اور اس کو مارکیٹ میں جا کے فروخت کر لیں, جس ریٹ میں آپ دیں گے
तो उसी रेट में वो फरोख्त हो जाएगा। हालांकि मार्केट में इस तरह नहीं होता कि हम जब मार्केट में सोना लेने के लिए जाते हैं तो हम बाइक चेक करते हैं तो उसको रेट कुछ और होता है, और जब सेल करने के लिए जाते हैं भले उसी दिन के रेट में कुछ ना कुछ मामूली था। देखिए, लाजमी तौर फर्क तो होता है, होलसेल और रिटेल में भी फर्क होता है। एक आज चीज़ जो है होलसेल में बेची जा रही है और एक चीज़ रिटेल में बेची जा रही है, इनके रेटों में भी फर्क मिलेगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये शख्स अपना नुकसान थोड़ा सा अगरचे कि बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन सूद से तो बच रहा है ना। अच्छा, यहाँ मुफ्ती साहब सूद से तो ये बच रहा है जी। तो अब इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसने इस ट्रेडिंग के जरिए पैसे लिए और पैसे इसके हाथ में आ गए, जायज़ तरीका था, इसने अपना जो काम था पूरा कर। यही मुफ्ती साहब एक बहुत अहम जो सवाल है, और ये हो सकता है अभी नाज़रीन के ज़हनों में पैदा होना शुरू हो गया होगा, हमारी मार्केट में भी इस पर डिस्कस होता है कि ये जो सूद से बचने का तरीका बयान किया जा रहा है, आपने अभी तक 2 तरीके बयान किए, उम्मीद है आप और भी हमें अता फरमाएंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है कि यार ये क्या बात हुई कि थोड़ा सा बात तो वही हुई कि भाई आपने नुकसान भी भर दिया, नफ़ा भी उस तक पहुंच गया और सूद भी नहीं हुआ, ये भी तो उसने उधार में आपको बेचा, वही चीज़ आपने कैश में बेच के जनाब नुकसान कर लिया और आपको पैसे भी मिल गए। अच्छा, फिर एक सवाल यहाँ ये भी पैदा किया जाता है और होता है जहन में कि कैश का दाम अलग और उधार का दाम अलग, तो ये नफ़ा भी जो है ये भी तो सूद है। तो ये इस तरह की लाइल्मी की बिना पर करते हैं। तो आज चूंकि टॉपिक ही हमारा ये चल रहा है और यहाँ आप जो ये सूद से बचने के तरीके यकीनन अच्छी नीयतों से बता रहे हैं कि बिजनेस करने वाला अगर उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो इन पक्का शेयर होल्डर बनाना भी नहीं चाहता, कारोबार में शरीक करना भी नहीं चाहता, तो वो किन किन जरियों से कर ले। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए कि क्या ये जो कंफ्यूजन पैदा होती है कि ये क्या कमाल कर दिया आपने कि यूं कर ले तो सूद से बच गया। अगर मैं ये जो बातें बयान की अहादीस से बयान कर दूं सुभान अल्लाह तो ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा हो जाएगा मुफ्ती साहब। सुभान अल्लाह। बाहर शरीयत 11वां हिस्सा सूद से बचने का तरीका, माशाअल्लाह, ये पूरा बाब है, इसमें पूरा बाब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलें भाई, एक तो ये जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। सूद का बाब भी है, सूद से बचने का भी बाब है। ठीक है। मतबुआ मकतबतुल मदीना और सफ़ा नंबर है 777। अच्छा, याद भी रह जाएगा। जी हाँ, ठीक। पहली जिल्द है, जिल्द 2 में, जिल्द 2 जिल्द 2। ठीक है। सहीहैन में अबू सईद खुदरी व अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी कहते हैं, एक शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का हाकिम बनाकर भेजा। खजूर के बागात खैबर में बहुत ज्यादा थे। सही। वो वहां से नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में उम्दा किस्म की खजूरें लाए। सही। इरशाद फरमाया, क्या खैबर की तमाम खजूरें ऐसी होती हैं? सही। अर्ज की, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम 2 सा के बदले इन खजूरों का 1 सा लेते हैं। यानी जो ये समझे आपके बी कैटेगरी की जो खजूरें होती हैं वो 2 बर्तन देते हैं और एक कैटेगरी की खजूर का 1 बर्तन ले लेते हैं। तो जिन्स का जिन्स के बदले तबादला हुआ कमी ज्यादती के साथ। ठीक है, ये सूद है। ठीक है। फरमाया, ऐसा ना करो, मामूली खजूरों को रुपयों से बेचो। यानी जो 2 बर्तन दे रहे थे उन्हें दिरहम से बेचा। ठीक है। कि जनाब ये जो खजूरें हैं 2 बर्तन ये 1 दिरहम की बेची। और वो जो 1 बर्तन ले रहे थे अच्छे खजूरों का 1 कैटेगरी का, वो 2 दिरहम की ले ली। सही। तो 1 दिरहम वहां चला गया जो उसके जिम्मे था और 1 दिरहम मजीद दे दिया। सही। तो यूं जो है तरीका बदलकर एक काम हलाल हो गया। ठीक है। इरशाद फरमाया, ऐसा ना करो, मामूली खजूरों को रुपया से बेचो, फिर रुपया से उस किस्म की खजूरें खरीदो और तौल की चीज में भी ऐसा ही फरमाया। यानी जहां सूदी मामला मुतहक्कक होने का अंदेशा हो वहां यह तरीका इख्तियार किया जाए। तो बज़ाहिर दोनों तरफ खजूरों का तबादला हुआ। ठीक है। और जितनी चाहिए थी वो मिल भी गई। उसके पास 2 खजूरें पहुंची, 2 बर्तन पहुंचे, इसके पास 1 बर्तन आया। मकसद वही हुआ, होना जो पहले था वो अब भी हुआ, लेकिन अब तरीका बदल गया। तो चूंकि शरी जो मफासिद आ रहे थे, अब दूसरे तरीक़ेकार में वो शरी मफासिद ना आए, सूद और खरीदो फरोख्त
دونوں کا مقصد ایک ہے، نفع کمانا، صحیح، لیکن طریقہ کار میں فرق ہے. کیا بات ہے. ایک اور حدیث صحیحین میں بخاری اور مسلم میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں برنی کھجوریں لائے. مدینہ منورہ میں سبحان اللہ، بکثرت دستیاب ہوتی ہیں. ارشاد فرمایا کہاں سے لائے؟ عرض کی ہمارے یہاں خراب کھجوریں تھیں، ان کے 2 سا کو 1 سا کے عوض میں بیچ ڈالا. ٹھیک ہے. خراب کھجوریں تھی، 2 برتن دیے، 1 برتن لے لیا. ارشاد فرمایا افسوس، یہ تو بالکل سود ہے، یہ تو بالکل سود ہے، ایسا نہ کرنا. ہاں اگر ان کے خریدنے کا ارادہ ہو تو اپنی کھجوریں بیچ کر پھر ان کو خرید لو. طریقہ کار کی تبدیلی سے جو غلط کام تھا وہ صحیح ہو گیا. صحیح ہو گیا. اور یہ حدیث پاک کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے آج بھی خاص طور پر سونار ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب سونا دے کر سونا دے دیتے ہیں اور کچھ مہنگا دیتے ہیں کیونکہ اس میں اجرت شامل ہوتی ہے، زیورات ہوتے ہیں، پھر وہ جو خالص سونا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سونا دیا 1 کلو، تھوڑا مطلب وہ بیچتے نہیں ہیں، بس 1 کلو کے زیورات دے دیے، پھر 1 کلو سونا لے لیا. تو یہ جنس کا جنس کے بدلے تبادلہ ہوا. اگر یہ ایسا کریں کہ وہ سونا بیچ دیں، ٹھیک ہے، قیمت لکھ لیں اس کی، وہ سونا بیچ دیں، اتنے کا ہے بیچا آپ کو، ٹھیک ہے، پھر جب بھی لینا ہے خرید لیں. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے ریٹ اوپر نیچے. کہ وہی کہتے ہیں کہ ہم 40 دن بعد لیں گے تو ریٹ تو اوپر نیچے ہوں گے، کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو نقد کر لیں. ٹھیک ہے. سونا پہلے سے تیار رکھیں، 1 سونا خریدیں، دوسرا بیچ دیں. تو یہ جو طریقہ میں نے عرض کیا، اس طریقہ کار کے اندر اصل طریقہ بدلا ہے، میتھڈ تبدیل ہوا ہے، اور اس کی بنا پر انویسٹر کا پیسہ انویسٹ ہو گیا اور جسے چاہیے تھا اسے پیسے مل گئے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار چل رہا ہے اور کاروبار کا حجم بھی بڑا ہے اور ہمیں اس کاروبار کو چلانے کے لیے کچھ لکوڈ مزید چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس پیسہ آ جائے اور ہم اس کو نفع بھی دے دیں، تو اس کا کوئی شرعی راستہ بتایا جائے. تو دوسرا طریقہ ہے وہ یہی تو تھا کہ اس میں کنٹینر اور وہ سب چیزیں نہیں تھیں. اس میں یہ تھا کہ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ ایک تھرڈ پارٹی کو لے کر آئیں، وہ کوئی چیز دے، اپنی چیز بیچے، اگرچہ کہ وہ ادھار اگر بیچنی ہے تو مہنگی بیچے، وہ چیز مارکیٹ میں بیچی جائے اور مارکیٹ سے پیسہ کیش کر لیا جائے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ تھا. اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ کار ہے اور وہ کافی محتاط طریقہ میں تصور کرتا ہوں اسے. ماشاءاللہ. اس میں نیتوں اور غلطیوں کے معاملات بہت کم ہیں. اس میں یہ کہ اچھا یہ جو طریقہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص جو ہے اپنی چیز بیچے اور وہ چیز مارکیٹ میں بیچ دی جائے، فقہاء کرام اسے بے عینہ کہتے ہیں. اور باہر شریعت میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سود سے بچنے کی ایک صورت بے عینہ ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بے عینہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ قرض کی خوبی اور حسن سلوک سے محض نفع کی خاطر بچنا چاہتا ہے. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اچھی نیت ہو تو اس میں حرج نہیں، بلکہ بے کرنے والا مستحق کے ثواب ہے. جو سود سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، سود سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. ماشاءاللہ. ایک طریقہ اور یہ ہے کہ بیچ میں ایک تیسرے شخص کو انوالو کر لے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک انویسٹر ہے، ایک پارٹی ہے جو پیسے لینا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک تیسرا شخص بیچ میں آ گیا. اب یہ کرے کہ پارٹی انویسٹر سے ایک کوئی بھی اس کی چیز خرید لے. مثال کے طور پر موبائل فون خرید لیا 10 لاکھ روپے کا. ایک جو مال جس کو مال کہا جائے اسے 1 روپے میں بھی خرید سکتے ہیں، 1 لاکھ میں بھی خرید سکتے ہیں، فریقین جس پر رضامند ہوں. تو وہ موبائل 10,50,000 کا خرید لیا 6 مہینے کی ادھار میں. یہ فون ایک تھرڈ پارٹی اس سے 1 دن کی ادھار میں خرید لے. اس نے کتنے خریدا تھا؟ 10,50,000 کا. تھرڈ پارٹی نے خرید لیا 10 لاکھ کا 1 دن کی ادھار پر. تھرڈ پارٹی نے یہی موبائل فون اس انویسٹر کو بیچ دیا 10 لاکھ روپے کا کیش. انویسٹر نے 10 لاکھ روپے تھرڈ پارٹی کو دیے، کیش خریدا تھا. ٹھیک ہے. ان دونوں کی ڈیل پوری ہو گئی. ان دونوں کی ڈیل پوری ہوگی، دونوں فارغ. ٹھیک ہے. اس پارٹی نے 1 دن کے ادھار پر خریدا تھا، چاہے تو اسی دن پیسہ دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو اس پارٹی نے 10 لاکھ کا خریدا تھا، 10 لاکھ روپے اس کو دے دیے، یہ بھی فارغ. ٹھیک ہے. اب پارٹی کے پاس 10 لاکھ روپے آ گئے، سیکنڈ پارٹی کے بعد 10 لاکھ آ گئے اور 10 لاکھ چاہیے تھے، اس کو 10 لاکھ چاہیے تھے، اس کے پاس آ گئے. اس نے چونکہ ایک ڈیل کی تھی انویسٹر سے، ایک کوئی چیز خریدی تھی اس کی، تو اس کی بنیاد پر وہ مقروض ہے پہلے سے 10,50,000 کا. ٹھیک ہے. اب یہاں کسی بھی شخص کی 2 ڈیل نہیں ہوئی، ایک ہی ڈیل ہوئی ہے سب کہ جناب میں آپ کو یہ بیچتا ہوں اور پھر آپ سے خریدتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تینوں افراد کے درمیان ایک ڈیل ہوئی ہے. انویسٹر کے پیسے چلے گئے اور اسے نفع مل گیا، پارٹی کو پیسے چاہیے تھے، اسے پیسے بھی مل گئے. تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جناب یہ کیا، جناب یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے. شریعت نے پیسہ لینے کے لیے سبب مقرر فرمائے کہ ٹریڈنگ پائی جائے، خرید و فروخت پائی جائے تو نفع حلال. وہ جو عام طور پر کرتے ہیں کہ پیسہ لے لیا، نہ شراکت ہے نہ کچھ اور ہے، لم سم دیے جا رہے ہیں، وہ سودی طریقہ ہے. اس طریقے کو اگر مطلب کوئی چھوڑنا چاہتا ہے اور اس طریقے پر عمل کرتا ہے، ہوتا کیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب اس چیز کا پرہیز، اس کا پرہیز، اس کا پرہیز، سب سے پسندیدہ ڈش اس کی بریانی، وہ بھی چھوڑنی پڑتی ہے. یہ جو فیلڈ ہے جن لوگوں کی، علماء کی فیلڈ ہے، یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ یوں کر لیں یوں کر لیں. یہاں اعتراض کیوں؟ ڈاکٹر پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے آپ؟ وکیل پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ پسندیدہ چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں ایک حلال طریقہ بتایا جا رہا ہے اور حلال طریقہ بتانے والے علماء ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا مفتی صاحب نے ہمیں 2-3 طریقوں سے یہ بتایا اور احادیث سنا کر بہار شریعت جو فقہ کی مشہور کتاب ہے اور خود مفتی ہیں، یعنی ایک اپنی فیلڈ کے ماسٹر جو ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان طریقوں سے آپ سود سے بچ سکتے ہیں. اب شیطان وسوسے ڈال کر کے، نہیں جناب یہ کیا ہوا، چھوٹے سے فرق کی وجہ سے یہ جائز ہو گیا، نہیں جناب ہم وہی ٹھیک ہیں، حرام میں ڈالنے کے لیے وہ اس کام سے بھی روک دیتا ہے. حالانکہ ان طریقوں کو بتا کر میں ایک سوال ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں جو اعتراض کرتے ہیں. مجھے بھی ملے مفتی صاحب، بلکہ ایک صاحب نے تو اتنی سخت بات کی، میں اس بارے میں حکم بھی پوچھوں گا آپ سے، کہ ایک صاحب کو اسی طرح کا طریقہ بتایا کسی اسلامی بھائی نے، تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاگل نہ بناؤ. یہ مطلب اس نے مینڈی میں بولا اور اس کا جو لفظ بنتا تھا اللہ کو پاگل نہ بناؤ، یہ کیا تم نے لگا رکھا ہے. تو اس طرح کے جملے کہہ کر اب اہل علم جانتے ہیں کہ کون سا راستہ درست ہے. اچھا میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا ناظرین سے. مفتی صاحب نے 3 طریقے بتائے، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ یہ کاروبار یوں کر لیں گے تو ان کو جناب کو ان کے بینک بیلنس میں پیسے آ جائیں گے یا ان کو قرض مل جائے گا. یہ راستے بتانے کی ہم اس سلسلے سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ جب راستے بتاتے ہیں نا تو کچھ لوگ 6 مگوئیاں شروع کر دیتے. تو مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، فرمایا کہ دیکھیں 2, 4, 6 مگوئیاں کرنے والوں کی وجہ سے اگر کچھ ہزاروں لاکھوں لوگ جو سود میں پڑ گئے ہیں اور بچ نکلتے ہیں، ان کو صحیح راستہ مل جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ ان کو راستہ بتایا جائے. تو یہ اچھی نیتوں کے ساتھ جو فقہا نے، علماء نے کتابوں میں تحریر کی ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اسلامی بھائی اس کو غور کریں گے. صفحہ نمبر بھی بتایا گیا، حدیثیں بھی بتائی گئیں. مطلب یہ اس طرح کا جو جملہ کہا جائے، دیکھیے اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار یا اعتراض نہیں کیا، اس نے دوسرے کی طرف یہ بات منسوخ کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا یوں سمجھتے ہیں، تو وہ اس کا ایک دوسروں پر بہتان ہے. جی وہ دوسرے ایسا نہیں چاہتے. جی اچھا یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک طریقہ چل پا رہا تھا اور دوسری جگہ پر وہ طریقہ نہیں چل پا رہا تھا. جی تو یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے. جی لوگ 2-3 طریقے کو سیکھنے کے بعد کرتے یہ ہے کہ جہاں وہ طریقہ نہیں بھی چلنا اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر نے جناب آپ کو دوا لکھ دی، اب آپ ہر مرض میں وہی دوا استعمال کریں. ٹھیک ہے. جب بھی آپ مریض بنیں گے، مرض لائق ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی ڈیل کرنا چاہیں، خاص کر وہ ڈیل جو پریکٹس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نازکی زیادہ ہے، اس کو پوچھ کر ای میل کے ذریعے، فون پر علماء سے رابطہ کر کے پھر اس کو اپلائی کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ لوگوں کو حرام سے بچانا. یہ کیوں ذہن میں آیا ٹاپک؟ ایسے ہی ایک اسلام میں مجھے ڈراپ کرنا تھا، تو ایسے گفتگو شروع ہوئی. گفتگو میں ہوتے ہوتے میں نے اس سے کہا کہ سود سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہماری شریعت نے بتائے ہیں. میں نے ایک طریقہ عرض کیا، کہنے لگا دوبارہ شرط فرمائیے گا. میں نے دوبارہ بیان کیا. کہنے لگا معاف کیجیے گا، دوبارہ بیان کیجیے گا. میں نے دوسری دفعہ بیان کیا. تو کہنے لگے اصل میں ایک ڈیل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ لمسم معاملہ تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ لمسم مجھے دے گا، باقاعدہ شراکت تو ہوگی نہیں، تو میں نے اس کے ساتھ نہیں کی.
لیکن اب جب آپ نے طریقہ بتایا تو میں اس کے ساتھ انویسٹ کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کے منہ حرام لگا ہوا ہے, شراب کے علاوہ اسے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے, نہ اسے دودھ اچھا لگتا ہے, نہ شہد اچھا لگتا ہے, نہ شربت اچھا لگتا ہے. تو یہ خود مریض ہے, خبیث النفس ہے, اس کے دل کے اندر خبث بھرا ہوا ہے. وہ لوگ جو طیب اور طاہر چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے تو طریقے موجود ہیں, راستے کھلے ہیں. اور جو خود جو ہے صبح شام گندگی میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے, زیادہ تر ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں ان چیزوں پر. جی جی جی. امید ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت سارے اسلامی بھائی کو رہنمائی کے مدنی پھول ملے ہوں گے. آئیے ایک اور سوال لیتے ہیں ہمارے سلسلے میں کہ اسلامی بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد صدیق اطاری. میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو آدمی آپس میں کاروبار کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ دھاگے کا کاروبار ہو رہا ہے, تو وہ ایک آدمی دوسرے سے 10 لاکھ کا دھاگا لیتا ہے, 1 مہینے کا ٹائم طے کر دیتا ہے. جب 1 مہینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتا تو اس کے اوپر ڈیو چارجز لگائے جاتے ہیں, یہ لگانا چاہتا ہے. اور دوسرا وہی آدمی دوسرے آدمی سے کام کر رہا ہے تو اس کا بھی اسی طرح سے جب ٹائم کا آتا ہے ٹائم وہ 1 مہینے کی جائے 4 مہینے میں پیمنٹ دیتا ہے, پیمنٹ پوری دے دیتا ہے. کیا وہ 3 مہینے میں اس کو گناہ ملے گا یا اس سے معذرت کرے گا؟ اس بارے میں شریعت مطہرہ نے مال کمانے کے اسباب پیدا فرمائے ہیں. ایک سبب ہے خرید و فروخت. وہ دھاگا مثال کے طور پر 2 لاکھ کا اس نے بیچا, خریدنے والے نے 1 مہینے کے ادھار پر خرید لیا. ممکن ہے کہ بیچنے والے نے 1 لاکھ روپیہ کمائے ہوں, 50,000 کمائے ہوں یا 1,000 ہی کمائے ہوں, کچھ نہ کچھ تو کمائے ہوں گے. وہ کمانا اس کے لیے حلال تھا. کیوں؟ اس نے وہ طریقہ اختیار کیا جس کی تلقین ہماری شریعت نے کی ہے. جب دین اسلام نے سود کے احکام نازل کیے, کفار نے اعتراض کیا, لو جی سود میں اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ اعتراض پہلے سے چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرمائی, احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ سود حرام ہے اور خرید و فروخت حلال ہے. ماشاءاللہ. دونوں میں یہ فرق ہے. نفع تو دونوں میں ملتا ہے. دونوں میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے طریقہ کار کا فرق ہے اور حکم کا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جب ڈیل ہوئی ہے ان کی تو وہ 1 لاکھ کمائے, 1.5 لاکھ کمائے, ہو سکتا ہے وہ جو دھاگا اس نے بیچا ہے ورثے میں ملا ہو, اس کے باپ نے خریدا ہو اور اسے ورثے میں مل گیا ہو, فری میں ملا ہو. تو 2 لاکھ کے 2 لاکھ کمائے اس نے, لیکن اس نے کمائے ہیں تجارت کے ذریعے, کوئی چوری کا مال نہیں تھا. وہ رقم اس کے لیے حلال تھی. وہ طریقہ اختیار کیا جو شریعت میں روا ہے. اب مہینہ پورا ہو گیا, اب یہ کہتا ہے جی یہ تو مدت آگے چلی گئی ہے اور اس مدت پر تو ہم مال مہنگا بیچتے ہیں, ہم یہ قیمت نہیں, اب یہ قیمت اپلائی ہوگی. اب جو قیمت بڑھی ہے وہ کس چیز کا بدل ہے؟ وہ بدل ہے مدت کا, ٹائم اور پیریڈ کا بدل, اور ٹائم اور پیریڈ کا بدل لینا تو سود ہے. اب جو مدت بڑھی اور تقاضا ہوا نئی رقم لینے کا, اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اس نفع کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, تو یہ نفع نہیں لے سکتا. اب رہا آپ کا دوسرا سوال کہ جناب ایک شخص 1 مہینے کی ڈیل کرتا ہے اور 4 مہینے میں پیسہ دیتا ہے. اگر وہ شخص قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, کسی قسم کے کرائسس میں نہیں آیا, تو وہ شخص گناہ گار ہے. قدرت کے باوجود قرضہ ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جنازہ حاضر ہوا. آپ نے پوچھا اس پر قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں قرض ہے. فرمایا اس کا جنازہ تم پڑھ لو, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. تو قرض جو ہے اختیار کے باوجود نہ ادا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا آپ نے سنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقروض تھا, یعنی اب یہاں وہی مراد ہوگا کہ جو جس کے اوپر قدرت ہوتے ہوئے اس نے ادا نہیں کیا, اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. گویا قرض کسی کا دبا لینا, وقت پر ادا نہ کرنا, یہ شریعت میں کتنا ناپسندیدہ ہے. لیکن یہاں وہ لوگ غور کریں جنہوں نے اپنے بزنس کا طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ جناب اگر 3 مہینے میں پیسے دینے ہیں تو بھی 1 مہینے کا ادھار لو, کیونکہ پیسے کم لگیں گے اور اب آرام سے رلا کے 3-4 مہینے میں دے دیں گے, بلکہ دے دیں گے تو بھی ان کی مہربانی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دیتے ہی نہیں ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کھائے بیٹھے ہیں. میرے پیارے صاحب میں پتہ چلا کہ قرض کسی کا دیر سے دینا اور نہ ہی دینا یہ تو اور یقیناً خطرناک ہوگا. تو خدا را اگر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور اگر قدرت ہے
دے سکتے ہیں. ہاں کاروبار زیادہ چلانا ہے, آپ یہ کہیں گے جناب قدرت مطلب میں دے دوں گا تو میرا کاروبار کم ہو جائے گا, تو یہاں مراد قدرت کم ہونا نہیں ہوگی, آپ کو دینا چاہیے, فوری دے دیں ورنہ گناہگار ہوں گے. اور انشاءاللہ اگر وقت پر قرض ادا کریں گے, وقت پر اپنی پیمنٹس کریں گے, تو ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو ٹائم پہ پیمنٹس کرتے ہیں ان کا بزنس بھی بڑھ جاتا ہے, لوگ ان کو پھر کام بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ چند عرصہ ہی چل پاتے ہیں اور پھر خود بھی تباہ ہو جاتے ہیں. چونکہ آج فائنینشیل اور یہ سرمایہ پری سلسلہ ہو رہا ہے, تو ان لوگوں تک بھی ضرور یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ خدارا بعض اوقات آپ کی اس طریقہ کار سے کئیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے, کئی بیچارے تباہ ہو جاتے ہیں, آپ کے پیسے ڈیلے کرنے کی وجہ سے اس کو کتنا نقصان ہو جاتا ہے. ایسا نہ کیجیے, وقت پر پیسے ادا کرنے کی عادت بنائیے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اپنے کاروبار میں بھی آپ دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے, تو میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ میرا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس ہے, مینوفیکچرر ہوں, تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو بینک اسلام دیتا ہے یا لمٹ دیتا ہے, کیا وہ لینا جائز ہے یا کس طریقے سے, کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ لیکن یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو لمٹ دیتے ہیں وہ بینک والے ایکسپورٹ کے بدلے, اگر آپ کی 4 کروڑ کی ایکسپورٹ ہے تو اس پہ وہ 1.5 کروڑ روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ آپ کو دیتے ہیں, اس پہ وہ مارک اپ لیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور سوال یہ کروں گا کہ اگر ایک لیزنگ کمپنی آپ کی فیکٹری میں آ کے آپ کی کوئی مشینری لیز کر کے اس کے عوض آپ کو پیسے دیتی ہے اور جو وہ اس پہ انٹرسٹ لیتی ہے, مارک اپ لیتی ہے, وہ فکس کر دیتی ہے. مشین آپ نے خریدی ہوئی ہے یا خریدیں گے؟ ہماری فیکٹری میں مشینری لگی ہوئی ہے, وہ مشینری وہ خرید لیں گے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ جو ہمیں پیسے دیں گے, وہ جو اس کے اوپر جو مارک اپ ہے وہ فکس ہے. پیسے وہ دیں گے یا آپ لیں گے؟ ہم لیں گے, وہ دیں گے. تو مشینری کے پیسے لیے نا آپ نے؟ ہاں, ٹریننگ کو واپس دیتی, مشینری واپس دیتی. یعنی یہ دونوں سوال عرض کرتا ہوں. پہلا جو انہوں نے سوال کیا کہ ری فائنانس جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ایکسپورٹر جب ایکسپورٹ کرتا ہے تو نارملی بینکنگ میں دنیا میں کہیں 10%, کہیں 12%, 15% مارک اپ ہوتا ہے, ایک بینچ مارک ہوتا ہے جس پر یہ سود پر پیسے دیے جاتے ہیں. لیکن ایکسپورٹر کو انکریج کرنے کے لیے, ایکسپورٹ کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے, اچھا ایکسپورٹر جو ہوتا ہے اس کو اس کے ایکسپورٹ کا حجم دیکھ کر, والیوم دیکھ کر ری فائنانس فیسلٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو 6% میں ہم سود دے دیں گے کیونکہ آپ مزید ایکسپورٹ کریں, سود پر پیسے دے دیں گے. تو یہ ہوتا تو انٹرسٹ پہ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ سوال ان کا چونکہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا جواب بھی عطا فرمائیں گے. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ اپنی ہی فیکٹری میں لگی ہوئی مشین ہے, پیسوں کی حاجت ہے, کسی بھی فائنانس کمپنی سے یا ادارے سے بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی یہ مشین ہم نے خرید لی, اس کے پیسے آپ لے لیں. اب یہ مشین ہماری ہو گئی, اب اس مشین پر اپنا انٹرسٹ لگا کر یا اپنا فائدہ لگا کر یہ واپس انہی کو بیچ دیتے ہیں کچھ مہینوں کے یا سالوں کے ادھار پر, جس کی یہ قسطیں بھرتے رہتے ہیں. مشین بھی ہمارے پاس رہی, اس مشین کو استعمال بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن اب اس کی قسطیں ہم بھر رہے ہیں. تو یہ 2 الگ الگ سوال ہیں, آپ ارشاد فرمائیے. جو پہلی صورت آئی ہے, دیکھیے سود 1% لیا جائے, 2% لیا جائے یا 10% لیا جائے, ٹھیک ہے, وہ سود ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے کاروباری طبقہ جو ہے وہ لاکھوں لاکھ کا مالک ہوتا ہے اور اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ کفایت کرے, تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں, اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کے پاس, لیکن پھر اپنی غیر مطلب کہ محتاطانہ روش کی بنیاد پر سود جیسے حرام کام کا مرتکب ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جناب کم ریشو پہ مل رہا ہے, کر لو, تھوڑا سا کام اور پھیل جائے گا, اور بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ بھی صورتیں ہوتی ہیں. ری فائنانس میں صاحب ایک اور کام ہوتا ہے, 6% مثال کے طور پہ 15% ریٹ ہے اور گورنمنٹ نے ری فائنانس سستے میں دے دیا, تو ری فائنانس سے لے کر بینک میں دوسرے بینک میں رکھوا دیتے ہیں. 6% میں لیا اور 10% میں رکھوا دیا, 12% میں, تو سیدھا یہاں سے آ رہا ہے اور یہاں سے جا رہا ہے, نفع جو ہے وہ جیب میں آ رہا ہے. تو یہ سود بھی لے کر سود بھی دے دیا. بعض لوگ کچھ اور بھی کرتے ہیں جی, جیسے یو کے وغیرہ میں بہت کم تناسب پر ملتا ہے جی, تو وہاں ایک بھائی رہتے ہیں, ایک بھائی یہاں رہتے ہیں, جی, وہاں سے لیا اور یہاں جمع کرا دیا. بالکل. تو اب آپ دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے نفع کمانے کا, اور ایک وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے, صحیح, سود کو حرام قرار دیا ہے. تو جہاں سود ہے وہ ناجائز ہے, ایک مسلمان کو بچنا ہی بچنا ہے, صحیح, اگرچہ کہ 0.5% لے رہا ہو بینک, صحیح,
یا کوئی بھی شخص لے رہا ہو تب بھی بچنا ہی بچنا اس پر لازم ہے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے معاملات کا ارتکاب کرنے کی مشینری والا نہیں ہے. سوال تھا. اس سے پہلے میں ایک اور طرف آؤں گا کہ جناب اس نے کام درست کیا, سب کچھ ٹھیک کیا, اس نے کسی قسم کے سودی معاملے کا ارتکاب نہیں کیا. اب اتنا ہے کہ پارٹی 3 مہینے بعد پیسے دے گی. اب وہ لائے گا وہ پیسے, اس کی جو بھی ڈاکومنٹ LC وغیرہ اس کو لا کر بھیج دے گا کہ جناب مجھے 3 مہینے بعد ملنے, آپ ذرا خرید لو نا سستے میں. تو کیا ہوا, جو قرضے کی رسید تھی وہ اس نے بیچی ہے. اس رسید کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں, اصل تو قرضہ بیچا ہے. تو ادھار رقم کم پیسوں کے عوض بیچ کر فارغ ہو جاتا ہے. یہ بھی سودی صورت ہے. تو اچھے خاصے کاروبار میں حلال طریقوں کے اندر انسان ایسے طریقوں کو اپنا لیتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے, اپنی آمدنی کے اندر حرام کام کو شامل کر لیتا ہے. سوٹ پہنتا ہے نا تو دیکھ کر پہنے گا کہ اس میں کوئی سلوٹ تو نہیں ہے, کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے, لیکن اپنے حلال آمدنی کے حوالے سے اتنا غیر محتاط ہو جاتا ہے کہ بس آ رہا ہے آنے دو. اللہ اللہ اللہ, یقیناً خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا مشینری والا جو سوال تھا مجھ پر, دیکھیے مشینری والا جو سوال ہے اس میں ایک لفظ کا استعمال یہاں ہو رہا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے ان کی مشینری خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور مشینری خریدنے کے بعد یہ تخلیہ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ لے جاؤ. ٹھیک ہے. لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ. ٹھیک ہے. تخلیہ ہی قبضہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لے جانا چاہے تو چوکیدار بھی نہ روکے. ٹھیک ہے. تو مشین اس کی ہو گئی. ٹھیک ہے. خرید لی, قبضے پر بھی قدرت مل گئی. ٹھیک ہے. اب وہ مہنگے داموں میں بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے وہ کیش میں خریدی ہے, پیسے دے دیے, دوسری ڈیل ہو رہی ہے ادھار میں, یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ مہنگے داموں میں ہو رہی ہے تو یہاں جو اضافہ ہوا ہے یہ کسی ٹائم کے مقابلے میں نہیں ہو رہا, مشین کا ہی سودا ہے. یہاں ایک چیز مہنگی بیچی جا رہی ہے تو سارا کا سارا اضافہ اس مشین کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. وہ جو پہلی صورت تھی کہ مال بیچا 2 لاکھ کا یان یا دھاگا بیچا, مہینہ پورا ہو گیا, اب ادائیگی نہیں ہو رہی تو 5,000 روپیہ بڑھانا چاہتا ہے, وہ کسی کے عوض نہیں ہے. تو وہ 5,000 روپے ایک الگ سے شامل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. یہاں مشین خریدی اس نے 2 لاکھ کی اور بیچ رہا ہے 2,10,000 کی, تو یہ مجموعی قیمت اس مشین کی ہے. ٹھیک ہے. یہ بیچنا جائز ہوگا اگر 2 افراد مل کر کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اداروں کے اندر بڑے مشکل قوانین, پینلٹیز وغیرہ, پینلٹی لگا دی جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو جن اداروں سے یہ کر رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹ پڑے بغیر تو ہم کلیئر چٹ نہیں دے سکتے, لیکن اگر کوئی 2 افراد مل کر کرنا چاہتے ہیں یہ طریقہ آپ نے بتا دیا, وہ طریقہ قابل عمل ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مفتی صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اپنا کاروبار کر رہا ہے لیکن وہ کسی سے پیسے لیتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو, میں اپنے کاروبار میں شامل کروں گا اور میں آپ کو اتنے % اس میں نفع ہوگا تو میں نفع دوں گا, اگر نقصان ہوا تو آپ اتنے % اس میں وہ نقصان برداشت کریں گے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھلے میری کمپنی میں 5,000 آیا, بھلے کتنا بھی آیا خرچہ, لیکن میں کسی سے پیسے لے کر اس کو پرسنٹیج دیتا ہوں تو اس میں کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو چلتے کام میں کاروبار ہوتا ہے, چلتے کام میں کاروبار ناجائز ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ چلتے کام میں ہو رہا ہے, اس کے ناجائز ہونے کی وجہ 2 ہیں. چلتے کام میں پارٹنر بنانے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ حساب کتاب کرتے ہی نہیں لوگ اور نہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی, ایک کریانے کی بہت بڑی دکان ہے, اس میں سینکڑوں آئٹم پڑے ہیں, یا سپر مارکیٹ ہے اس میں ہزاروں آئٹم پڑے ہیں, شمار ہی نہیں کرنا چاہتے کہ کلوزنگ کریں, پہلے حساب کتاب کریں, پھر دیکھیں اس کا کتنا سرمایہ اس کا کتنا سرمایہ, دونوں کا تناسب طے کریں, اور پھر ہر چیز کا حساب کریں. تو لوگ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے, اور اس کے کیے بغیر فیصد کی بنیاد پر نفع دینا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے بعض سے پوچھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے کام میں ہو سکتا ہے, تو پتہ نہیں ان کو کیا صورت بتائی گئی ہوگی. صحیح. اس صورت کو تو کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا کہ آپ لم سم لے لو, لم سم نفع دے دو. دوسری وجہ یہ ہے کہ شرکت کے اندر سامان کے بجائے دونوں طرف سے کیش ہونا چاہیے. صحیح. اب اس طرف سے کیش ہے, اس طرف سے سامان ہے, تو یہ مسائل ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ شراکت کے اندر یہ 2 چیزیں پائی جانا ضروری ہیں, اور چلتے کاروبار میں 2 چیزیں نہیں پائی جاتی. پھر یہ کہ ان 2 چیزوں کو نکال کر جو صحیح صورت ہے وہ پائی گئی,
इतने भी पैसे मिलाए, इतने भी मिलाए, पार्टनरशिप। अभी ज़रूरी नहीं कि इसके और इसके दोनों के पैसे बराबर हों, ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, नफ़े का तनासुब भी कम ज़्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पर दोनों के पैसे बराबर हैं, लेकिन नफ़े का तनासुब मुख्तलिफ है, क्योंकि वो काम भी करेगा, जिसने पैसे लगाए तो क्या मैं 75% लूंगा। एक सूरत ये हो गई, ठीक है, कि काम करने वाला 75% लेता है। एक सूरत ये हो गई कि दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं, पैसे भी लगाए, काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों बराबर काम कर रहे हैं, फिर भी एक 75% ले रहा है, सही है। एक सूरत ये है कि काम ना करने वाला ज्यादा नफा ले रहा है, काम ना करने वाला ज्यादा नफा ले रहा है और उसके पैसे भी कम है, ठीक है, ये सूरत नाजायज है। अच्छा, ये नाजायज, ये नाजायज, ठीक है। बकिया तकरीबन कमी जाती सूरतें जायज हैं, ठीक है। तो असल ये है कि उन उसूलों को फॉलो किया जाए और फिर ये देखा जाए कि जो नफा मुकर्रर किया गया है वो दुरुस्त है या नहीं है, कमी बेशी हो सकती है, फिर जो नफा होगा ये उस परसेंटेज से जो फार्मूला तय हुआ है देता रहे, कोई अर्ज नहीं है, ठीक है। नुकसान ये नहीं कि जितना नफा तय हुआ है उतना ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं। शराकत के अंदर हमेशा नुकसान कैपिटल के हिसाब से दिया जाएगा, जिसके जितने पैसों का तनासुब उतने फीसद में नुकसान बर्दाश्त करेगा। मतलब इसमें जैसे आपने फरमाया कि चलते कारोबार में ये अज्यूम करना, ये मालूम करना कि कितना स्टॉक है, कितना लेना है, कितना देना है, तो ये बहुत मुश्किल और वाकई मुश्किल है। लेकिन जो लोग अपने कारोबार में किसी को शरीक बनाना चाहते हैं, उनके जहन में ये ख्याल होता है इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, एक इस्टेब्लिश कंपनी है, ऑफिस भी लिया, किराए का ऑफिस था या खरीदा, फर्नीचर लगाया और एक मेरी साख बन गई, अब माल भी है, तो एक अंदाजन मैं अपनी इस ऑफिस पूरे बिजनेस को, मिसाल के तौर पे वो कहता है ये मेरा बिजनेस 20 लाख रुपए का है, आपने पार्टनर बनना है, 20 लाख रुपए के बिजनेस पर मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूं, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दें, अब आप भी 25% के पार्टनर हो गए। अब ये 20 लाख का है कि 15 लाख का है, इसको छोड़ें, मेरा बिजनेस पूरा इतना चलता कारोबार मेरा 20 लाख का है। तो इस तरह अगर एक चीज को पहले 20 लाख की मान ली जाए और दोनों फरीक राजी हों, और अब वो फरीक ये समझते हुए कि इसमें ऊपर नीचे भी होगा, अपने 5 लाख दे देता है, तो क्या ये चलते कारोबार में शमूलियत का तरीका नहीं हो सकता? ये वही सूरत है जिसे उलमा जायज नहीं कहते जी। ऐसे मौके पर जो हमने सूद से बचने के तरीके अपनाए हैं, उन तरीकों से इन्वेस्ट ली जाए, ठीक है, उन तरीकों से इन्वेस्ट लिया जाए, उसको नफा दिया जाए, ये लमसम काम ना किया जाए, ठीक है। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए हमारे सिलसिले का आखिरी सवाल लेते हैं और देखते हैं इस्लाम में हमसे क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इरफान मुश्ताक़ारी है, मेरा कारोबार मोबाइल का है। मोहन मुफ्ती साहब, इस मार्केट में इस तरह होता है कि जैसे चेक डिस्काउंट करवाया जाता है, इस तरह से कि जैसे 2 माह बाद का चेक है और मुझे आज उसको कैश करवाना है, तो बैंक कुछ चार्जेस लेती है और 2 माह बाद का चेक मुझे उसी वक्त चेक कैश करके दे देती है। अच्छा, आप जिस मुल्क में वहाँ बैंक भी ऐसा करती है? जी हाँ, हमारे मुल्क में प्राइवेट तौर पर ऐसा होता है। हमारे यहाँ बैंक इस तरह करती है। और दूसरा ये होता है कि अमूमन यहाँ कारोबार में इस तरह होता है कि बैंक कुछ फैसिलिटी देती है कि ठीक है, अगर आपके 1 मिलियन के चेक आए या 2 मिलियन के चेक आए या 5 लाख के चेक आए, तो आपके अकाउंट में अगर कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो हम आपके सारे चेक पास कर देंगे और इसके बदले में हम आपसे कुछ इसका अर्जाना लेंगे या कुछ इसका हम तरीक़ेकार करेंगे कि हम आपसे कितने पैसे लेंगे। तो क्या इस तरह के बैंकिंग काम के अंदर इस तरह के मामला करना जायज़ है या नाजायज़ है? दूसरा सवाल कुछ वाज़ेह नहीं हुआ। मैं इसको अर्ज करता हूँ सब। यहाँ तरीक़ाकार ये है कि बैंक में किसी बंदे के पैसे नहीं हैं, उसे चेक दे दिए पार्टियों को। अब चेक का टाइम आ गया, बैंक में वो चेक लेके चला गया, पार्टी ने अपनी साख भी बचानी है, तो बैंक कहता है कि आपके जितने भी चेक्स आएंगे, पार्टी स्ट्रांग हो, पहले उसकी कोई गारंटी वगैरह होती है, हम वो कैश कर देंगे, अकाउंट में पैसे नहीं हम लोगों को दे देंगे। अब आप जितने दिन बाद पैसे जमा करवाएंगे, 10 दिन बाद करवाएंगे, 15 दिन बाद करवाएंगे, तो वो 15 दिन या 10 दिन का बैंक मुनाफा, इंटरेस्ट, मार्कअप, किसी भी नाम के जरिए वो आपसे वो प्रॉफिट ले लेगा। अरे यहाँ ये सवाल भी साथ कर लेता हूँ, ये लोग कहते हैं ये इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मुनाफा है, ये मार्कअप है, ये कुछ और है, तो ये बुरा, तो ये क्या नाम बदलने से सूद बदल जाता है, ये भी बता दीजिए। और इस तरह ये 2 जो हमारे इरफान भाई ने सवालात किए कि बैंकिंग के ये जो 2 काम है, ये करना कैसा है। पहले दूसरे सवाल को ले लेते हैं। जी जी, देखिए, नाम कोई भी हो, असल हुक्म लगता है हकीकत पर, ठीक है, उस चीज की हकीकत क्या है। अब सूअर के 50 नाम रख दिए जाए, ये भी और ये भी और ये भी, और पाक भी नाम रख दिया जाए, हसीन भी नाम रख दिया जाए, लेकिन देखा जाएगा ये है क्या, ठीक है, उसकी जो असल माहियत है वो क्या है, ठीक है।
उस पर हुक्म लगेगा। ठीक है। कौन सी सूरत सूद बन रही है और कौन सी नहीं, ठीक है। इसका फैसला करना उलमा का काम है। ठीक है। तो उलमा जिस सूरत को ये करार देंगे कि सूदी मामला है, ये सूदी अक़द और एग्रीमेंट है, तो बिलाशुबा सूद होगा। ठीक। तो चेक कैश कर दिए इसने और पार्टी भी बड़ी मुस्तहकम थी और बैंक को भी पता है कि जनाब कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। अब बैंक ने इसके चेक के ब्याज पर पैसे दे दिए। ये ऐसा ही है कि इस बैंक ने अपने तौर पर रज़ाकाराना तौर पर इसे कर्जा दिया है। ठीक है। बजाय इसके हाथ में देने के जिसके लिए कहा उसको दे दिया। ठीक है। कर्जा बैंक ने दे दिया, ये मकरूज हो गए। अब ये कर्जा बैंक को अगर टाइम पर अदा नहीं करते तो बैंक इनसे इजाफा लेता है। हदीस पाक में फरमाया गया, कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़िअतन फहुव रिबा, हर वो कर्जा जिस पर नफा लिया जाए वो सूद है। अब बैंक जो भी इजाफा लेगा वो सूद शामिल होगा। चाहे वो सर्विस चार्ज के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी नाम पर। ठीक है। अब पहला सवाल जी, हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है कि जनाब लोग चेक लेकर घूम रहे होते हैं कि जनाब पार्टी ने महीने बाद का दिया है, 15 दिन बाद का दिया है, तो इतने का ले लो और इतने का ले लो। यहाँ बैंक ये काम कर रहा है, उसको पता है कि नफा बाहर क्यों जाए, हमारे पास ही आए। तो देखिए कि होता क्या है। जैद ने चेक इशू किया इनके नाम का 1 महीने के बाद, गोया कि जैद के पैसे, जैद पर पैसे देन हैं और इनको बाद में मिलने हैं। सही। अब ये उस देन और उस कर्जे को बेच रहे हैं। देन उनके हाथ में मौजूद नहीं है, देने किसी ने, किसी पर ड्यू हैं, किसी और को बेच रहे हैं। जैद पर जो देन है वो बकर को बेच रहे हैं कि जनाब तुम अब उससे ले लेना, मुझे पैसे पहले दे दो। और उससे लेने का तरीका क्या होगा, जिसके हाथ में चेक होगा वो बैंक से जाकर लेगा और मुझे दे दो। तो ये है बै उद्दैनी बिद्दैन। दूसरे लफ्ज में कहिए कर्ज को कर्ज के बदले में बेचना। सही। और जो ये सूरत है यहाँ पर उस तरफ भी पैसे हैं, इस तरफ भी पैसे हैं और कमी ज्यादती है। चेक इशू हुआ है 2 लाख का और ये बेच रहे हैं 1,90,000 का, कमी ज्यादती के साथ बेच रहे हैं। तो ये बिलाशुबा वाज़ेह तौर पर सूदी मामला है, नाजायज़ व हराम है। खा इदारे से किया जाए या पर्सनल तौर पर किया जाए, 2 अफराद मिलकर करें या बैंक उस चेक को कबूल करे और कम पैसे दे। मतलब ये जब भी बैंकिंग के बारे में बात होती है, अभी ये अजीब व गरीब सूरत हाल आ रही है दुनिया में, जब भी जाते हैं तो एक तशवीश है और बैंक के बगैर चारा नहीं है। देखिए, बैंक को अपनी अशद जरूरत करार देना नादानी है। ठीक। बैंक तो ज्यादा से ज्यादा 150 के बजाय आप 200 साल पीछे चले जाएं, आप उससे पहले भी तिजारतें थी, मैशत थी, सब कुछ था। सिर्फ नहीं थी तो 2 चीजें नहीं थी, तेज रफ्तारी नहीं थी और इलेक्ट्रिक ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रिक तौर पर मनी ट्रांसफर होते ये नहीं था। ठीक है। कि पैसे एक ही इदारे के पास है, नंबर यहाँ से घूमकर वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ चले गए, फिर हिसाब किताब हुआ। फिजिकली पैसा नहीं जाता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो जाता है। ये होता है, अक्सर ये होता है। तो तमाम मैशियतें थी। तो पहली बात तो ये है कि तिजारत का ताल्लुक फिजिकल बुनियादों पर है कि मिसाल के तौर पर एक कंटेनर आया है, लोड हुआ है, जहाज वाले ने भी कमाया, लोड करने वालों ने भी कमाया, होलसेल मार्केट में आया इन्होंने कमाया, रिटेल मार्केट में आया इन्होंने कमाया, फिर जाकर जो कंज्यूमर है उसकी ज़रूरत पूरी हुई। तो ये तिजारत है। दीन इस्लाम ये कहता है कि तिजारत असल बुनियाद है। सही। 2 अफराद मिलकर तिजारत करें, किसी को काम नहीं आता तो वो सर्विस करे, किसी का पैसे हैं काम नहीं है तो ऐसे को तलाश करे जिसके पास हुनर है, उसके साथ मिलकर इन्वेस्ट करें, रोजगार के जराए बने। अब देखिए, ये जो शहर इसमें हम बैठे हुए हैं इसकी आबादी करोड़ों में नहीं है, चंद लाख में है। हमारे बाबुल मदीना की जो आबादी है वो करोड़ों में है, लेकिन शायद बिजनेस यहाँ ज्यादा हो। मामला ये है कि काम शुरू किया जाए, अमली तौर पर काम, और जो मुतमव्वल अफराद हैं, बाहैसियत अफराद हैं, पैसे वाले हैं, वो जहां अपने मुलाजमीन का खून चूसते हैं और देते भी हैं तो ज़कात निकाल कर देते हैं उनको। रमज़ान में मुलाजमीन को देंगे, अगर कि वो कितने ही मालदार और गनी हो, शरीफ फकीर ना हो, ज़कात उन्हीं को देंगे।
تاکہ خوش رہیں اور دل میں سوچیں گے کہ اعانت ہو گئی. انہیں زکوٰۃ ہی دینے کے بجائے اگر وہ مستحق ہیں تب بھی آپ ان کو قرض حسنہ دیں. یا غریب جو لوگ ہیں معاشرے کے انہیں قرض حسنہ دیں بغیر نفع کے, اور وہ قرض حسنہ کی بنیاد پر چھوٹا موٹا کام کریں, کوئی ٹھیلا لگائیں, کوئی رکشہ لے لیں, کوئی اور اس قسم کا کام کریں. تو یہ ہے ٹریڈنگ. ادارہ کتنے افراد کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ محدود افراد کو سپورٹ کر سکتا ہے. لیکن جو یہ دو طریقے ہیں, وقت پر زکوٰۃ ادا کی جائے, وہ زکوٰۃ مستحق کو جائے, مستحق اس رقم سے کام کرے. ایک شخص کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اس کے یہ طریقے ہیں. اگر وہ مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ دے کر پاؤں پر کھڑا کریں. اگر وہ شریف فقیر نہیں ہے قرض حسنہ دیں اسے. تو یہ جب نظام پھیلنا شروع ہوگا تو پھیلتے 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 جو غریب افراد ہیں وہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے, متمول بننا شروع ہو جائیں گے, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو بزنس مین ہیں, جو آلریڈی پیسے والے ہیں, وہ کیوں قرضہ لیتے ہیں؟ بڑی کمپنی کھولنے کے لیے کیوں سود لیتے ہیں؟ وہ بجائے سود پر انحصار کرنے کے بجائے جو شریعت نے طریقے بتائے ہیں قابل اعتماد ہوں گے تو لوگ انہیں پیسہ دیں گے. قابل اعتماد بنے, خیانت کا مظاہرہ نہ کریں, لوگوں کے بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچائیں, اور دو افراد مل کر وہ ڈیل کر سکتے ہیں, شرعی طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں, سود سے بچتے ہوئے اپنے کام نمٹا سکتے ہیں. کیوں اداروں کی ہمیں احتیاجی ہے؟ کیوں ہم سوچیں کہ ادارے آئیں گے تو ہم ان میں انویسٹ کریں گے, وہ اربوں خربوں کمائیں گے, ہمیں چند ٹکے دیں گے. اس کے بجائے اگر ہم کاروباری طریقے کو اختیار کرتے تو فائدہ ہی فائدہ. کئی لوگوں کو روزگار ملتا ہے. یہ سوچ بدلنی پڑے گی کہ جناب ادارے آئیں تو ان میں ہم انویسٹ کریں. نہیں, جو نیچرلی طریقہ ہے, فطری طریقہ ہے, اس کو اپنایا جائے اور اس کو پھیلایا جائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے کہ آج کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, مگر سچی بات یہ ہے کہ سوالات بہت سارے باقی رہ گئے. کاروباری حضرات کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے سوالات ختم ہو جائیں, یہ ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ عز و جل ایک بار پھر احکام تجارت سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. تاجر اسلامی بھائی ہوں گے, ان کے سوالات ہوں گے, مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق بزنس کرنے کی, تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.